نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. پارہ نمبر 11 سورہ یونس، رکوع نمبر 4، آیات نمبر 31، 32، 33، 34، 35 اور 36. قل من يرزقكم من السماء والارض، آپ فرما دیجئے وہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے. امن یملک السمع والابصار، آیا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے. ومن یخرج الحی من المیت، اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. ومن یدبر الامر، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر فرماتا ہے. فسیقولون اللہ، پس وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی ہے. فقل افلا تتقون، آپ فرما دیجئے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے ہو. فذالکم اللہ ربکم الحق، پس وہ اللہ تمہارا حقیقی رب ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال، پھر کیا رہ گیا حق کے بعد مگر گمراہی. فأنا تصرفون، پھر کہاں پھر رہے ہو. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، اسی طرح ثابت ہوئی تیرے رب کی بات نافرمانوں کے بارے میں. انہم لا یؤمنون، کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، آپ فرما دیجئے کہ تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو مخلوق کو پیدا فرمائے پھر اسے دوبارہ زندہ کرے. قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ مخلوق کو ابتداءً فرماتا ہے، ثم یعیدہ، پھر اس کو دوبارہ پیدا فرمائے گا. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پس تم کہاں پھیرے جا رہے ہو. قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، آپ فرما دیجئے کہ تمہارے شرکاء میں سے کوئی ہے جو حق، سچ اور صحیح راستہ بتلائے. قل اللہ یہدی للحق، آپ فرما دیجئے کہ اللہ سچ صحیح راہ بتلا ہے. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، آیا جو کوئی حق، سچ، صحیح راہ بتلائے اس کے اتباع کرنا چاہیے. یا امن لا یہدی الا ان یہدی، یا اس کی بات یا اس کے اتباع کیا جائے جو نہ خود راہ پائے. الا ان یہدی، مگر جب کوئی اور ان کو راہ بتلائے. فما لکم کیف تحکمون، پھر کیا ہو گیا تمہیں، کیسا انصاف کرتے ہو، کیسے فیصلے کرتے ہو. وما يتبع اکثرهم الا الظن، اور تابعداری نہیں
نہیں کرتے ان میں سے اکثر مگر صرف اٹکل کے پیچھے چلتے ہیں. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. بے شک اٹکل حق کے بارے میں ذرا بھی مفید نہیں. ان اللہ علیم بما یفعلون. بلا شبہ اللہ تعالی ان کے کاموں کو جاننے والا ہے جن کاموں کو وہ کرتے ہیں. مذکورہ آیتوں میں مشرکین کو لاجواب کرنے کے واسطے چند سوالات بطور مشت نمونہ خروار کا بیان ہے. فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے بغیر غیر کی عبادت کرتے ہیں، مخلوق کو خالق کا شریک بناتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان بدبختوں سے پوچھ لیجئے، ان سے پوچھا جائے کہ آسمان و زمین سے تمہیں کون رزق دیتا ہے؟ تمہارے اندر قوت سماعت کس نے رکھے ہے؟ تمہارے اندر دیکھنے کی صلاحیت، استعداد اور طاقت کس نے رکھے ہے؟ کون مالک ہے تمہارا؟ تمہارے کانوں، تمہارے آنکھوں پر کس کی قدرت ہے؟ تمہارے آنکھوں اور کانوں کا پورا اختیار کس کے پاس ہے؟ جو چیزیں اللہ نے تمہیں دی ہے، اور اگر اللہ چاہے تو اس کو سلب بھی کر سکتا ہے، ختم بھی کر سکتا ہے. اور یہ بھی بتاؤ کہ مردہ زندہ سے کون نکالتا ہے، اور زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کون نکالتا ہے؟ کون عالم سے جاہل اور جاہل سے عالم پیدا کرتا ہے؟ کون مسلمان سے کافر اور کافر سے مسلمان پیدا کرتا ہے؟ کون فرمان بردار سے نافرمان اور نافرمان سے فرمان بردار پیدا کرتا ہے؟ اور ذرا یہ بھی بتاؤ کہ کائنات عالم میں تصرف کا اختیار کس کے پاس ہے؟ کون تصرف کرتا ہے؟ تمام امور کی تدبیر کون کرتا ہے؟ تو یہ مشرکین اور یقیناً پورے عالم انسانیت کے پاس اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے، نہ ہے اور نہ قیامت تک ہوگا، کہ اللہ ہی متصرف الاحوال ہے، اللہ ہی متصرف الامور ہے، اللہ ہی مدبر الامور ہے. ان تمام صفات پر تو اللہ ہی متصف ہے. اور جب یہ لوگ جواب دیں گے تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ رازق ہے، مالک ہے، خالق ہے، تو پھر اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ کو چھوڑ کر غیر کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ جب تمہیں پتہ ہے کہ مالک حقیقی اللہ کی ذات ہے تو اللہ کے بغیر غیر کو کیوں سجدہ کرتے ہو اور غیر کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ یہ تو گمراہی ہی گمراہی ہے، اور حق کے بعد گمراہی، تباہی، بربادی ہے. اور حق کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ یاد رکھو کہ حق اور ضلال کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ بین بین کوئی راستہ نہیں ہے، منافقت ہے. جو حق پر نہیں ہوگا یقیناً وہ باطل پر ہوگا، وہ دلالت پر ہے، وہ گمراہی پر ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ معاملہ صرف توحید، رسالت، بعث بعد الموت، عقائد کے حوالے سے مسلمہ عقیدہ ہے. البتہ فقہی جزیات میں، بعض اجتہادی معاملات میں جانبین میں حق اور ثواب ہو سکتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھو کہ اجتہادی معاملات میں حق اور باطل نہیں ہوتی، وہاں پر جو ہے وہ اجتہادی معاملہ ہے، دونوں طرف حق ہو سکتے ہیں. لیکن عقائد کے معاملے میں حق اور باطل ضرور ہوتی ہے.
آیت نمبر 33 میں فرمایا کذالک حقت کلمات ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون. مشرکین نے جو شرک اپنایا ہے، شرک کا روش اپنایا ہے، شرک پر جو جمے ہوئے ہیں اور سمجھانے کے باوجود اللہ کی وحدانیت قبول نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کی طرف سے یہ بات طے ہو چکی ہے کہ انہم لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے. اور ان آیتوں میں تسلی ہے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان بیمانوں کے بارے میں آپ زیادہ مغموم اور محزون نہ ہو. ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، آپ اپنا تبلیغ جاری رکھے، لیکن نتیجہ اللہ کے اختیار میں ہے. اور آیت نمبر 34 میں فرمایا کہ ان مشرکین سے پوچھ لیجئے کہ کون ہے جو ابتداءً مخلوق کو پیدا فرماتا ہے، پھر موت دیتا ہے، پھر دوبارہ زندہ فرماتا ہے. اب اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد بھائی تم کہاں کھڑے ہو؟ ان بدبختوں سے یہ بھی پوچھ لیجئے کہ بتاؤ تمہارے شرکاء میں وہ کون ہے جو حق کا راستہ بتاتا ہے؟ اور پھر آپ خود ہی جواب دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ہی حق اور سچ کا راستہ بتلاتا ہے. البتہ جو حق اور سچ کا راستہ بتلائے وہ زیادہ لائق ہے، فائق ہے اتباع کا، فرمان برداری کا، اطاعت کا، یا وہ شخص جو نہ خود ہدایت یافتہ ہے، خود ہدایت نہیں پایا ہے، خود ہدایت نہیں پاتا، مگر یہ کہ اس کو ہدایت دیا جائے، اس کو راستہ بتلا دیا جائے. مطلب اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کے، جن چیزوں کے تم پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، وہ خود ہی ضلالت اور گمراہی میں مبتلا ہے، وہ خود ہی بے راہ ہے، وہ خود بھی اس بات کے محتاج ہے کہ ان کو درست سمت پر لایا جائے، ان کو درست راستہ بتلایا جائے. پھر تم کیا فیصلہ کرتے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارے اندر کوئی عقل ہے، کوئی فکر ہے، کوئی سوچ ہے، کوئی دماغ ہے تمہاری؟ اللہ کو چھوڑ کر غیر کی عبادت کرنا بھائی کون سی دانش مندی ہے؟ توحید کو چھوڑ کر شرک اختیار کرنا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اور آیت نمبر 36 میں ان بدبختوں کی کیفیت بیان کی کہ ان میں اکثر لوگ اٹکل، گمان اور خیالات کے متبع ہیں، اٹکل، خیالات، گمان کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں. لہذا ان بدبختوں کے پاس گمان، خیالات، تصورات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ان کے پاس قطعی دلائل بالکل نہیں ہے. یہ لوگ اپنے خواہشات کے مطابق غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کی خوشنودی کرتے ہیں، اور انعام بھی انہوں نے خود رکھے ہیں. ان ہے الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم. ان بدبختوں نے خود ان کے نام تجویز کی ہے یا ان کے آباء و اجداد نے تجویز کی ہے. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اور آیات کے آخر میں فرمایا کہ ان اللہ علیم بما یفعلون. بلا شبہ اللہ ان کے کاموں کی خبر رکھتا ہے. اللہ خبردار ذات ہے، اور اللہ تعالی بروز قیامت ان کے عمل کے مطابق ان کو سزا دیں گے. اور ظاہر ہے کہ قیامت کا دن یوم الحساب ہے. اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.